الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پس تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت فرمائے گا تم سے اللہ تبارک و تعالی۔ سامعین محترم، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا ذکر کیا جائے گا، جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کا، چاہت کرنے والوں کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر کیا جائے گا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یاد کیا جائے گا۔ سامعین محترم، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، پھر حبشیوں میں جو غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔ جناب کون ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ؟ رسول اللہ کے سچے غلام، رسول اللہ کے سچے صحابی، مسجد نبوی کے پہلے مؤذن۔ ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کو رونے کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز بڑی دردناک ہوتی ہے، بڑی غمگین گار آواز ہوتی ہے، دردناک آواز ہوتی ہے۔ آقا دو جہاں دستک دیتے ہیں، اندر سے بلال نکلتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بڑے پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ اب بلال تو میرے حضور کو نہیں جانتے پر میرے حضور بلال کو جانتے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا بلال کیوں رو رہے ہو؟ بلال تمہارے رونے کی آواز بڑی دردناک ہے۔ بلال نے کہا کہ میرا مالک سارا دن مجھ سے کام کرواتا ہے، سارا دن مجھ سے بکریاں چرواتا ہے اور رات کو مجھ سے چکی پسواتا ہے، میں بخار کے عالم میں ہوں، بیماری کے عالم میں ہوں۔ میرے حضور نے بلال کی بات سنی اور آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ پھر تشریف لاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، کھجوریں ہیں۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا یہ پیو اور سو جاؤ۔ آپ نے حضرت بلال کو دودھ کا پیالہ پلایا اور بلال نے کہا کہ میں نے سارا دن کام کرنا ہے، ساری رات کام کرنی ہے، اگر میں نے آج کام نہیں کیا تو میرا مالک مجھ پہ صبح پھر ظلم کرے گا۔ حضور نے فرمایا بلال تم سو جاؤ، آج تمہاری جگہ چکی میں پیستا ہوں، بلال تم سو جاؤ، تمہاری جگہ میں کام کرتا ہوں۔ سامعین محترم، بلال سو گئے ہیں، اللہ اکبر، نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، کام کر رہے ہیں، چکی پیس رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی آرام فرمائے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے حضرت بلال حبشی اٹھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کام بھی مکمل ہو چکا ہے، آپ کا سکون بھی مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری رات پھر آقا تشریف لاتے ہیں، تیسری رات جب میرے آقا پھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت بلال حبشی پوچھتے ہیں کہ آپ ہیں کون؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کے بولنے کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کے دیکھنے کا انداز بھی اعلیٰ، آپ کا حسن مبارک بھی اعلیٰ، آپ ہیں کون؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال مکے کے اندر ایک شخص آیا ہے، لوگ اسے جادوگر کہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ بلال فرمانے لگے بالکل جانتا ہوں۔ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں، میں وہی اللہ کا نبی ہوں، میں وہی امام الانبیاء ہوں جسے لوگ جادوگر کہتے ہیں۔ جیسے ہی میرے نبی نے یہ الفاظ مبارک ارشاد فرمائے، اب بلال کے دل میں میرے حضور کی محبت جاری ہو گئی، اب بلال کے دل میں حضور کا عشق آ گیا۔ بلال فرمانے لگے بے شک واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آقا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ میرے آقا بلال کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، بلال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، جب اسلام کے اندر آپ داخل ہوئے، آپ پر جتنے بھی ظلم کیے گئے آپ نے سارے ظلم برداشت کیے،
آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ کو گھسیٹا جاتا، آپ کے سینے پر اتنا بوری پتھر رکھ دیا گیا کہ آپ ہل نہ پاتے۔ پوچھا جاتا کہ بتاؤ اللہ کون ہے؟ آپ کہتے وحدہ لا شریک لہ۔ پھر پوچھا جاتا محمد کون ہے؟ آپ کہتے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بلال پر ہر طرف سے ظلم ہو رہا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید لیا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جیسے ہی میرے حضور نے بلال کا چہرہ دیکھا، میرے حضور نے بلال کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا۔ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔